لیکن شاہ اسماعیل شہید نے اپنی کتاب منصب امامت میں ذکر فرمایا ہے 3 حالتوں کا جو مسلمانوں کا صاحب اقتدار ہوگا، اور مولانا امین احسن اصلاحی صاحب نے اپنی کتاب اسلامی ریاست میں اس کو نقل کیا ہے. میں آپ کے سامنے اس کو عرض کرتا ہوں، یہ فائدے سے خالی نہیں. حالت نمبر 1، خلافت اور خلیفہ دوسرے معنی کے اعتبار سے درست ہو بس لوگ شکر گزار رہیں. یعنی یہ اصول یہ انہوں نے بیان کیا. یعنی دوسرے معنی جو اللہ نے کہا کہ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض، کہ جو ہم نے بات کی کہ جب مسلمانوں کو استخلاف فی الارض عطا ہو گیا، اب وہ خلافت بھی درست ہے اور خلیفہ بھی درست ہے. مثال کے طور پر خلافت کیسے درست ہے کہ اس کے اندر عدل کا نظام درست ہے، اس کے اندر انتظامیہ کا نظام درست ہے، وہ نیابت کے اصولوں پر قائم ہے، اس میں حاکمیت اللہ کی ہے، لوگ خوش ہیں، شکر گزار ہیں، لوگ جو ہے وہ امام جو ہے ان کی امانتیں ہیں، ان کی جان و مال ہے، ان کے انتظامی امور ہے، اس میں سارا نظام ٹھیک ہے. یعنی خلافت کا جو حکومت کا جو سارا نظام ہے وہ بالکل ٹھیک ہے اور درست ہے اور مسلمانوں کی خوشحالی اور ترقی کے لیے ہے. اور خلیفہ بھی جو ہے وہ درست ہے، وہ نیکوکار ہے، وہ مسلمانوں کا خیر خواہ ہے، ان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کوشاں ہے اور دین کی ترویج اور ارشاد میں مصروف ہے، متقی اور پرہیزگار ہے. یعنی اگر ایسی حکومت ہے مسلمانوں کی خلافت اور ان کا خلیفہ، تو بس یہ تو مسلمانوں کے لیے بہترین ہے کہ وہ خود بھی دین پر عمل پیرا ہو، لوگوں کو بھی اس کی دعوت دے، خوشحالی کا جو ہے وہ ایک سما ہو، ایک منظر ہو، لوگ شکر گزار رہے، لوگ مطیع رہے حکومت کے، خلافت کے، خلیفہ کے، اور اس کی جو ہے وہ ہر طرح سے جو ہے وہ اس کے لیے اپنی جان و مال کو جو ہے پیش کرے. اگر وہ ان سے جان کا تقاضا کرے، مال کا تقاضا کرے، قربانیوں کا تقاضا کرے، تو لوگ اس کو جو ہے وہ پیش کریں. یہی جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا ان لوگوں سے پھر تقاضا ہے.